اسکالر، پڑھی لکھی شخصیت، فضیلت الشیخ محترمی مکرمی حافظ عبد الغفار بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی، مدیر جامعہ محمدیہ اشارۃ العلوم چچا وطنی، یقین مانو آپ خطاب سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں گے۔ جملے کلام الفاظ جیسے لوٹیاں ہوتی ہیں، ان کی آمد سے قبل میں آپ احباب کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، دل جمی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ خطاب بھی سنیں اور تھوڑا سا بیدار بھی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نہیں ابھی کوئی آواز نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت قرآن۔ دعوت خطاب دیتا ہوں حافظ عبد الغفار بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی۔ بالکل صاف ہو گیا، تھوڑی ہو گیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوست پیچھے بیٹھے ہیں، پہلے میں گزارش کیے سامنے جگہ خالی ہے بھائی، جو پیچھے بیٹھے نا آگے تشریف لے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جب پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں آپ اپنے سامنے جو جگہ خالی وہ پوری کر لیں، بس پیچھے مت دیکھیں، جس کے سامنے جگہ خالی وہ پوری کر لیں۔ ہیلو ہیلو، تھوڑا جا ہیلو، ایک دوسرے کا سہارا لے کے کہاں آئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد احترام عزیز بھائیوں، محترم دوستو، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بے پایاں فضل و احسان ہے بچوں کے قرآن مجید کی تکمیل کی مناسبت سے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مقام کی سماعت کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام احباب کی تشریف آوری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ فاضل جلیل قاری نصر اللہ احسن صاحب اور ان کے رفقا
اس ادارے کی انتظامیہ، اللہ ذوالجلال والاکرام سب کے معاملات آسان کر دے، ان کے لیے یہ عمل آخرت میں جنت کے داخلے کا، دنیا میں نیک نامی کا باعث بنائے۔ مجھے قاری صاحب محترم نے فون کر کے کل حکم یہ دیا تھا کہ تعلیم کی مناسبت سے بھائیوں سے گفتگو کرنے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے توفیق برحمت فرمائے اور آپ بھائیوں سے توجہ کی درخواست کروں گا۔ عام طور پہ پنجابی گفتگو احباب زیادہ ذوق سے سنتے ہیں، اور اردو میں بسا اوقات یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی سمجھ نہیں آتی۔ میرے خیال میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو الحمدللہ سب کو سمجھ آتی ہے، ایسے ہی؟ ہاں جی، کرکٹ میچ ہوتے ہیں نا، کمنٹری انگلش میں ہوتی ہے، سب کو سمجھ آتی ہے بھائی؟ انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے، مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے اب خالی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما۔ بہت ساری نعمتیں، آسانیاں، آسائشیں، دنیا کے وسائل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ساری قابل نفرت ہے۔ الا ان الدنیا ملعونہ، یہ ایسی نہیں ہے جس کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، ہمیشہ 2 اور 4 کی الجھن میں رہو۔ اس دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے ساری زندگی برباد کر دی جائے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، رشتے اگر دین کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، مال اگر جنت میں جانے کے لیے ذریعہ نہیں ہے، دوستیاں، قرابتیں اگر اللہ کی بندگی پر مددگار نہیں ہیں، گاڑیاں، بنگلے، وسائل اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے حصول کے لیے سبب نہیں ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، یہ ساری حقیر، بیکار اور قطعی طور پہ فضول ہے، الا ذکر اللہ، ہاں اس دنیا کا وہ حصہ جو اللہ کی بندگی پر مشتمل ہے، جو رب ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے محنت کرتے ہوئے گزرا۔ آپ کے وسائل، آپ کے اقربا، رشتے ناتے، آپ کے تعلقات، قرابتیں، دوستیاں جو دین کے لیے فائدہ مند ہوئی، الا ذکر اللہ، تو نے خود بندگی کی، تیری وجہ سے کوئی اور بندگی پہ آیا، گاڑی عبادت کے لیے رکھی تھی، گھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کی خدمت کی نیت سے بنایا تھا،
فیکٹری غلبہ دین کے لیے تعاون فراہم کرنے کے لیے بنائی تھی. کھیتوں کھلیان لہلہاتی فصلیں اس لیے تھی کہ اللہ مجھے حلال روزی دے، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، پھر انہیں دین کا خادم بناؤں. جو اسباب تو مجھے فراہم کرے وہ تیرے دین کی عظمتوں ارتفاع کے لیے صرف کروں. اللہ ذکر اللہ، تیری دنیا کا وہ حصہ جو اللہ کی بندگی کے لیے صرف ہوا. وما والاہ، ڈائریکٹلی براہ راست جو بندگی کے لیے استعمال ہوا، یا جن چیزوں کے توسط سے اللہ کے دین کی خدمت کے راستے ہموار ہوئے، وعالماً ومتعلماً، یا دین سیکھنا یا دین سکھانا، یہ چیزیں تو قابل رشک ہیں، یہ چیزیں تو نعمت ہیں. لیکن وہ چیزیں جو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہوتی، جہاں دین سیکھنے کا، دین سکھانے کا کوئی عنصر اور سوچ موجود نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، یہ ساری باعث لعنت. صحیح سند کے ساتھ سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں منقول یہ حدیث. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ لینا چاہیے. 40 سال 50 سال 60 70 سال کی یہ زندگی، کم و بیش جتنی عمر ہم گزار چکے، اس میں اللہ کی بندگی کا حصہ کتنا ہے، اللہ کے ذکر کا عنصر کتنا رہا، پڑھنے پڑھانے کا داعیہ کتنا رہا، میں نے خود دین سیکھا کتنا، میں نے اپنے بچوں کے سکھانے کے لیے جستجو کتنی کی، میرے مال سے کتنے بچے ہیں جو دیندار بنے، کتنے بچے ہیں جو کسی مدرسے میں میرے دیے ہوئے اسباب کی وجہ سے پڑھتے ہیں. کیا کیا ہے میں نے اللہ جلالہ والاکرام کے دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے. یہ نعمتیں اللہ جلالہ والاکرام کی بارگاہ میں ان کے متعلق سوال ہو گئے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. کھیتیاں، زمینیں، اس پہ لہلہانے والی فصلیں، ان میں اگنے والے سبزے، چلتے ہوئے کاروبار، بڑے بڑے بزنس، لمبی چوڑی دکانیں، روپے پیسے کی ریل پیل، قیامت کے دن چاہے تو سب کو بغیر حساب کے داخل کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن قانون یہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اللہ جلالہ والاکرام اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا میں نے تجھے اتنی زمینیں دی تھی، ہر سال اتنی فصلیں ہوتی تھی، ان میں سے عشر کتنا دیا تھا، کس کو دیا تھا، میرے دیے ہوئے رزق سے طلباء کتنے پلے تھے، علماء کی خدمت کتنی کی گئی تھی، مسجد و مدرسے کو سجانے سنوارنے کے لیے، تعلیم و تعلم کی مسندیں بچھانے کے لیے، اور علماء کی کھیت تیار کرنے کے لیے، اس معاشرے کو صراط شیطان سے ہٹا کے صراط مستقیم کی طرف لگانے کے لیے میرا دیا ہوا مال کتنا صرف کیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ، یہ ایک کام آپ نے کرتے رہنا بغیر کہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. نعروں کا میں شوقین نہیں ہوں، اور ویسے بھی الحمدللہ میری گفتگو سنجیدہ ہوتی ہے، اس میں نعروں کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن یہ درود پڑھنا شرعی فریضہ ہے. انشاءاللہ یہ آپ نے خود پڑھتے رہنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تک اللہ کی بارگاہ سے، جب تک اللہ جلالہ والاکرام سوال نہ پوچھے عن مالہ من این اکتسب فیما انفق، تیرا مال تیرے پاس آتا کیسے رہا اور گیا کہاں پہ. گاڑیوں کے ماڈل چینج ہوتے رہے، ایک کے بعد دوسری منزل، دوسری کے بعد تیسری منزل، دکان ایک تھی پھر دو ہو گئی، پھر دو تھی پھر چار ہو گئی، مدرسے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے. کتنے بچے تھے تیرے گلی محلے میں
کسی توجہ کرتا تو وہ کسی دینی ادارے میں کتاب و سنت کی تعلیم پا سکتے تھے، لیکن تجھے کثرت زر کی حوث نے اس طرح متوجہ ہونے نہ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان اللہ جلال والاکرام کی بارگاہ سے قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک اپنا مال کمایا کہاں سے، صرف کہاں پہ کیا، اس سوال کا جواب نہیں دے دے۔ یہ مال تو اللہ نے ہمیں دیے، اولادیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم لاکھ کہتے رہے کہ یہ میرے حسن تدبر کا نتیجہ ہے، میرا کاروبار اس لیے اچھا چلتا ہے کہ میں پلان اچھا کر لیتا ہوں، میرا کھیت و کھلیان اس لیے زیادہ فصل دیتا ہے کہ میں پانی وقت پہ لگاتا ہوں۔ اور میرے بھائی کوئی سے زیادہ تدبیریں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، کوئی سے زیادہ عقل مند دنیا میں موجود ہے۔ تجھ پہ اگر یہ احسانات ہیں تو یہ کائنات کے خالق کی طرف سے ہے، نوازا تجھے اس نے ہے، وہ تجھ سے چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں، اولاد بھی اس نے دی ہے، یہ تعلیم و تعلم کے لیے استعمال ہو، مال بھی اس نے دیا ہے، یہ اللہ جلال والاکرام کا دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے استعمال۔ بچے ہوتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم سکولز میں جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی امنگیں ہوتی ہیں ہماری، اسے اتنا بڑا آدمی بنانا ہے کہ اس جیسا کوئی برادری میں ہو نہ، ایسے آفیسر بنانا ہے۔ اب اور بہت ساری ترجیحات شامل ہوگی، اسے اچھا کرکٹر بنانا ہے۔ میرے پاس کچھ دوست آئے چند دن پہلے، کہہ رہے دعا کریں بچے نے انڈر 19 کے لیے ٹرائل پہ جانا ہے، اللہ سے کامیاب ہے۔ کیا کریں ہم، دعا کریں گے نہ کریں، یہ دعا ہے کہ دعا ہے؟ یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ بچے کو آفیسر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بنائیں۔ اسلام آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، آفیسر بنانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن اسلام آپ کو پابند کرتا ہے اس بات کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں میں سفر کونین کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کیا، یا غلام اکلمک بکلمات، عبداللہ میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسے مسجد میں مت بھیجو، اسکول کا بیگ بہت بھاری ہے، صبح 7 بجے یہ اسکول جاتا ہے، 2:30 بجے وہاں سے واپسی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ اس کے پاس ریسٹ ہوتا ہے، اور ریسٹ بھی کیا ہوتا ہے، کھانے کے چند لقمے کھائے گا، اس کے بعد کمپیوٹر کی سکرین آن کر کے اس پہ کارٹون دیکھے گا، پھر ٹیوٹر آئے گا 3 گھنٹے ٹیوٹر کے پاس، اس کے بعد پھر گیمز ہیں، سوارا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی فرصت نہیں ہے، مولوی کے پاس جائے گا، یہ برڈانائز ہو جائے گا، اس لیے اسے مسجد سے بچاؤ، پہلے اسکول پڑھا لو، جب بڑا ہو جائے گا پھر دیکھی جائے گی مسجد میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ یہ ہمارا نظام تعلیم ہے، ہماری ترجیحات ہے زندگی کی۔ ہم اپنے بچوں کے فیصلے یوں لیتے ہیں، اچھے کسی مہنگے ترین شہر کے اسکول میں سے داخل کراؤ، اور بدقسمتی یہ ہے بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، ماں اسے انگلی سے لگا کے جا کے نرسری میں چھوڑ آتی ہے، کچھ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، کھلونے ہیں وہاں سارا دن کھیلے گا، میں فیس دیتی ہوں، میں بچے کو سنبھال نہیں سکتی، اسے رکھیں اپنے پاس۔ جب ہمارا سلوک اپنی اولادوں سے یہ ہوگا تو پھر پختہ کار علماء، راسخ العقیدہ، سلفی منہج کے حامل مصلحین نہیں میرے بھائیوں، پھر پیشہ ور پیدا ہوں گے جو کوئی ادھر سے ایک شعر سنا دیا، ادھر سے ایک گانا سنا دیا، اور ٹائم پورا کر کے 3 کا بیڑا گرم کر کے چلے جائیں۔ زندگیاں گزر گئی، عمر کتنی ہے؟ 40 سال، بچے کتنے ہیں؟ 4 گزر آتا ہے، مولوی صاحب نے کبھی بتایا نہیں، ہم نے کبھی جستجو نہیں، یہ زندگی ہے ہماری۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی ہیں، عمر چھوٹی ہے. یا غلام اعلمک بکلمات، میں انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑا معلم محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تجھے سبق دیتا ہوں. احفظ اللہ، تیرا رب کون ہے اسے سمجھ، اس کا کوئی بے حق کیا ہے یہ اچھی طرح جان، پھر اس حق کو نبھانے کے لیے، یہ منصب چکانے کے لیے، یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی اس پہ لگا. یحفظ کا، پھر اللہ کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. ہم مانگتے ہیں سنوائی نہیں ہوتی، طلب کرتے ہیں دیا نہیں جاتا. پیروں سے، مذہبی پیشواؤں سے، علماء سے، وڈیروں سے بڑی دعائیں کروائی. مشکلات ہیں کہ ٹلنے کا نام نہیں لیتی، مصیبتیں ہیں کہ ایک کے بعد دوسری منہ پھاڑے ہم پہ حملہ آور ہے. کیا تیرا شہر میاں جنو ہے؟ کیا تیرا کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے؟ کوئی جگہ ان فطروں سے محفوظ نہیں ہے. میرے بھائی یہ بنیادی مسئلہ ہے. تیرے نبی نے فرمایا تھا احفظ اللہ، وہ جو اللہ کی طرف سے تجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے سمجھنے کی، اس کے تعارف کے حصول کی. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تجھے جاننا چاہیے، یہ مسئلہ سیکھنا چاہیے، یہ ڈگری حاصل کرنی چاہیے. کسی بھی کالج، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، شیخ کے پاس ثانوی طلب مستحق کرنا چاہیے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس زمین کا خالق کون ہے، وہ تو اسے چاہتا کیا ہے، تجھے دیکھنا کیسے چاہتا ہے، اس کا تجھ پہ حق کیا ہے، تیرے اس پہ حقوق کیا ہے، تجھے یہ سیکھنے ہیں. اگر تو اس کے مطابق جیا یحفظ کا، پھر تجھے یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ ہم مانگتے رہے وہ سنتا نہیں. وہ کبھی نہیں موڑتا، اللہ کی قسم وہ کبھی نہیں موڑتا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، او بنو آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنے لگ جائیں اللہ مجھے اولاد چاہیے، آواز آتی جا ہم نے تجھے اولاد دی، مجھے زمینیں چاہیے جا ہم نے تجھے جاگیردار بنایا، مجھے عزت چاہیے جا عزت دار کر دیا، مجھے مال چاہیے جا دولتیں عطا کر دی، اللہ شفا چاہیے صحت دے دی، اللہ یہ چاہیے وہ چاہیے. فرمایا جو مانگو سب دیں گے. ہمارے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی بہتے ہوئے دریا میں انگلی دبانے سے جتنا پانی انگلی کو لگتا ہے. وہ کب نہیں سنتا، وہ تو خود آواز دیتا ہے. کوئی مانگنے والا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب رات کے 3 میں سے 2 حصے گزر جاتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما ہو کے آواز دیتے ہیں. کوئی شفا کا چاہنے والا، کوئی رزق لینے والا، کوئی اولاد کی بہتری کے لیے طلب و جستجو رکھنے والا، کوئی جنت کا متلاشی، کوئی جہنم سے آزادیاں لینے والا، آؤ مانگو، میں تمہارا رب دروازے کھول کے تمہاری انتظار میں ہوں. جسے رب خود آواز دیتا ہے کیا اس سے کبھی وہ خالی دامن واپس لوٹائے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بنیادی قاعدہ ہم نے پڑھا ہی ہے. احفظ اللہ، وہ اپنے رب کی حفاظت کا، اللہ کو ہماری حفاظت کی حاجت ہے. نہیں سمجھے بات؟
اللہ کو ہماری حفاظت کی حاجت ہے، اس کے جو احکامات ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس نے دستور زندگی دیا ہے، جو اس کے اوامر و نواہی ہمارے پاس آئے ہیں، بندگی کی جو ذمہ داری ہم پہ عائد کی ہے، حقوق و فرائض کے جو فلسفے ہمیں سکھائے، یہ سیکھیں، یہ سمجھیں وہ رب ہے، چاہتا کیا ہے، ہم بندے ہیں، ہمیں بننا کیسے ہے۔ یا فرض کا تو گھاٹیوں میں ہوگا، تو صحراؤں میں ہوگا، تو بیابانوں میں ہوگا، تو آبادیوں میں ہوگا، قیام میں ہوگا کہ سفر میں ہوگا، تیرا رب تجدہ تجاہک امامک، جہاں تجھے حاجت ہوگی تیرا رب تیری دستگیری کرے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بن کے رہے۔ میرے بھائیوں، تلخ حقیقت ہے لیکن ہے یہی، ہم قرض اٹھا کے اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، فی سبیل اللہ تعلیم ہوتی ہے مدرسے میں، وہاں بھیجنے کے لیے تیار، بیٹھیں گے، درد دل رکھنے والے سوچتے ہیں بے حیائی بہت ہو گئی، حالات بڑے خراب ہیں، اچھی قیادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تبصرے ہوتے ہیں نا، توجہ میری طرف رہ گئی، یہ بچے جو گیٹ میں شور کر رہے ہیں، بیٹا یا تو آپ اندر آ کے بیٹھ جائیں یا گھر چلے جائیں، آپ کی وجہ سے سارے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، چھوڑے ہمیں، شیطان نے کسی نہ کسی سے اپنا کام لینا ہوتا ہے، وہ بچوں کو اکساتا ہے کہ تم شور کرتے رہو تاکہ مجموعوں تک رہتا ہے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، امن و امان ناپید ہے، حکمران آپس میں دست و گریبان ہیں، اچھی قیادت ہمارے پاس نہیں ہے، ایسے ہی ہے؟ بولو اچھی قیادت کہاں سے آتی ہے؟ ہاں، کالج سے، یونیورسٹی سے؟ میں پڑھا ہوں الحمدللہ، کالج میں بھی پڑھا ہوں، یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، پڑھایا بھی ہے، ہم جانتے ہیں ان کی حقیقتیں کیا ہے۔ یہ اب اسلام آباد میں جتنی دھما چوکڑی لگی ہوئی ہے، وہ چور ہے وہ کھا گیا، وہ چور ہے وہ کھا گیا، اور جتنے ماضی کے چور تھے وہ سارے جمع ہو کے اب حال کے چور کو پکڑنے کے در پہ۔ یہ سارے کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں جی، ہاں بولے آجے نا، آپ کے مدرسے سے تو کوئی نہیں گیا؟ برے کون ہیں؟ مولوی۔ گالیاں کس سے پڑتی ہیں؟ مولویوں کو۔ ہمیشہ الزام کنہیں دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں مولوی آپس میں لڑتے ہیں۔ مولوی پوری تاریخ میں اتنا لڑے ہیں جتنا یہ لڑ رہے ہیں۔ ایک نے کہا ہم 24 کو پورے ملک کو اکٹھا کر کے اسلام آباد میں جمع کریں گے، اور دوسرا کہتا ہم 27 کو 10 لاکھ بندے جمع کریں گے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ پڑھے ہوئے کہاں کے؟ ان چٹائیوں میں مذہبی تعلیم نہیں لی، وہ فقراء کے جتھے ہاسپٹلز میں جا کے ڈرپ لگے ہوئے مریضوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ایڈیسن کے پڑے ہوئے، آکسفورڈ کے ڈگری ہولڈر، کیمرا کے ڈمرا کے پڑے ہوئے، کروڑوں کا بینک بیلنسز جن پہ ان کے باپ خرچ کرتے ہیں، ایک ایک مہینے کا ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا کروڑوں کا بجٹ میرے آپ کے ٹیکس پیئر سے گورنمنٹ جب اداروں کو دیتی ہے۔ یہ وہاں کے پڑے ہوئے الو کے پٹھے جو ایک دوسرے کی سرے بازار چوکوں میں پینٹیں اتار رہے ہیں۔
جب ہماری تعلیمی ترجیح یہ ہوگی نا، مجھے اپنے بیٹے کو آفیسر بنانا ہے، بڑا آدمی بنانا ہے، اور میرے جملے پہ اللہ کے لیے غور کرنا، کوئی ماں کوئی باپ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اچھا مسلمان بنانا ہے، بڑا انسان بنانا ہے، رسول اللہ کی سنت کا حافظ محافظ بنانا ہے، قرآن مجید کا قاری خادم بنانا ہے، وہ کہتا بڑا آدمی بنانا ہے۔ انسانیت میں اور آدمیت میں فرق ہے، یہ تنو گوشت یہ آدمی ہے، اس میں روحانیت وہ انسانیت ہے، اور روحانیت ہمیشہ کتاب و سنت سے آتی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو تجھے روحانیت سے آشنا کرے۔ اب قرآن مجید سے سوال کریں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ جسم کہاں سے بنا؟ ہاں جی، تھوڑا بھی مٹی نہیں بنیا کہ کسی اور دیکھ کر نہ بنیا، بولتے کیوں نہیں؟ جسم کیسے بنا؟ مٹی سے۔ اس سب کی ضروریات اللہ نے کہاں پہ رکھی؟ مٹی میں۔ لباس چاہیے، مٹی پیدا کرتی ہے، پانی چاہیے، مٹی پیدا کرتی ہے، اناج چاہیے، مٹی پیدا کرتی ہے، رہنے کے لیے چھت چاہیے، لوہا مٹی سے نکلتا ہے، چلنے کے لیے گاڑی چاہیے، سارا مٹیریل مٹی سے بنا ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں جسم کی، بیمار ہو گیا میڈیسن چاہیے، مٹی سے جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے۔ یہ جسم ہے، انسانیت روح ہے۔ روح کہاں سے آئی؟ اللہ کے لیے فرق سمجھو، اللہ کی قسم پوری تقریر اگر کچھ سمجھ نہ آیا، یہ ایک بات سمجھ گئے، انشاءاللہ تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے۔ جسم سارا زمین سے آیا، اس کی ضرورتیں ساری اللہ نے مٹی سے پیدا کی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح آسمان سے آئی ہے، اس کی خوراک بھی اللہ نے آسمان سے بھیجی۔ سبحان اللہ۔ جن تعلیمی اداروں کی تو خاک چھانتا ہے، جسے تو اپنے لیے معراج سمجھتا ہے، وہ ڈگریوں کا ایک گٹھا اٹھا کے چوٹیاں چٹکھاتا پھرتا ہے۔ تیرا بیٹا رشوت کی ایک گڈی پیسوں کی لے کے، ماں کے زیور بیچ کے جسے پورے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ یہ تعلیم نہیں، یہ علوم و فنون نہیں، یہ فنون ہے، یہ مشاغل ہیں، یہ ہنر ہے۔ یہ صرف زمین سے متعلق ہے، انسانیت روح سے آتی ہے، اور روح آسمان سے متعلق ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا کپڑا پہننے سے اچھا اخلاق آ جاتا ہے؟ بڑی گاڑی لینے سے بندے کی زبان اچھی ہو جاتی؟ بڑا مکان بنانے سے بندہ مؤسس بن جاتا ہے؟ تجھے تہذیب تب آئے گی جب آسمان سے اترنے والی انسانیت کی معراج کتاب و سنت کی تعلیم سے اپنے آپ کو منور کرے گا۔ تیری زبان سرسرا تب ہوگی جب محمد رسول اللہ کے اخلاق فاضلہ کو تو اپنے دل میں جگہ دے گا۔ تیرا دل گداز سے اور اللہ جلال والاکرام کی خشیت سے معمور تب ہوگا جب تجھے اپنے رب کا تعارف کتاب و سنت کے علم سے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فتنے کیوں ہیں؟ بہت پڑھے لکھے ہیں حکمران، جو ماضی کے تھے وہ بھی پڑھے لکھے تھے، جو مستقبل میں آئیں گے وہ نہ جانے کیا کچھ کرنے کے لیے کیا کچھ لے کے آئیں گے، لیکن یاد رکھو انہیں کتاب اللہ سے تعلق کتنا ہے، رسول اللہ کی حدیث انہیں کتنی یاد ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث سے، سنت سے، آپ کی تعلیمات سے واقفیت کتنی ہے۔ اگر یہ کتاب و سنت کے پختہ کار صحیح العقیدہ منہج سلف کے مطابق عالم ہے تو مبارک ہو ایسے حکمران، لیکن اگر یہ اس سے جاہل ہیں تو ایڈنبرا اور آکسفورڈ کی ڈگریاں ہمارے جوتے کی نوک پہ، ہمیں ان سے کیا ترس؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اور روئے زمین پہ کسی امت میں اتنا عظیم الشان حکمران نہیں دیکھا گیا جتنی عظمت اللہ نے عمر بن خطاب کو عطا کی۔ آج بھی
تو فاروق اعظم کا انداز حکمرانی انسانوں کے لیے معیار ہے۔ عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے، جنگ صفین کے بعد کچھ لوگ آئے ان کے پاس، حضرت آپ خلافت سنبھال لیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں گروہ مسلمانوں کے ہیں، قتل ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ اسی طرح تھوڑی ہمت کرو، گان ہو تو کہہ رہے ہیں پیچھے نہیں دیکھنا، میرے وال دیکھنا، گان ہو بھائی جان تسی بھی ایک گوڑے چھڑ دیو، گان ہو تسی بیٹھے رہو، بیٹھے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ وہ دروازہ تہاڈا بند ہونے لگیا، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، کسی کے سامنے جگہ خالی نہ ہو، تسی حضرت اٹھ کے گان ہو، اٹھ کے آؤ، چھوٹے بھائی بیٹا اٹھ کے آؤ۔ جوان جان جے انہیں گوڑیاں نو ہاتھ رکھے، کچھ نہیں ہوتا، اونچا اونچا یہ بارو باری ہے، انشاءاللہ کوئی نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، درخواست کرتے ہیں لوگ ابن عمر سے، خلافت کی ذمہ داری آپ سنبھال لیں۔ فرمایا کیا ساری ملت مجھے خلیفہ بنانے پر راضی ہے؟ کشکولے گلائی پکڑا ہوا تو صاحب ووٹ سانو دینے دیں۔ اچھا، جسے کبھی نگاہ اٹھا کے 5 سال دیکھنا پسند نہیں کیا، اب وہ بھی چودھری ہو گیا، ماشاءاللہ۔ فرمایا پوری امت راضی ہے؟ کہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ہر ایک پہ اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا سنو، اگر فلاں بستی کے رہنے والے 3 حبشی اٹھ کے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ کی خلافت نہیں مانتے، تو عمر کے بیٹے عبداللہ کو تمہاری خلافت کی کوئی حاجت نہیں۔ علم دین انسان کو یہ سکھاتا ہے۔ کہا اچھا، اگر اچھا گھر، اچھی گاڑی، کوئی روپیہ پیسہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تو پھر کوئی ہماری درخواست پہ آپ توجہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا اٹھو، نکل جاؤ اور زندگی میں دوبارہ کبھی اپنی شکلیں مجھے نہ دکھانا۔ تمہاری یہ پیشکش زر و جواہر کے انبار، دولت کی پیشکش ہے عبداللہ کے جوتے کی نوک پر، میرا ایمان کہیں زیادہ قیمتی ہے دنیا کے ڈالروں سے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، صاف دامن لے کر میرے دامن پہ کوئی دھبا ہو، میں یوں اپنے رب کی ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ کہاں سے پڑھے تھے؟ آپ سے سوال ہے، عبداللہ ابن عمر کس یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ ہاں جی بولو۔ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن یہ کمپیوٹر کا دور ہے اور ترقی کے لیے انگریزی بڑی ضروری ہے۔ ایسے دین میں جاتی، اللہ ہم سب کے مقدر میں کرے، اللہ جنہ آمین ایسا کیا انہوں نے مقدر کیا۔ فرمایا ہم تو روح کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی کوئی سہولت پوری کر سکتا ہے تو بتا۔ کہتا ہے آخرت میں میرا بس نہیں چلتا۔ فرمایا دنیا کی سہولتیں ضرورتیں تو اللہ بن مانگے ساری دے دیتا ہے۔